کہ اگر آپ بھی تندخو ہوتے، سخت گو ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ تو آپ تصور فرمائیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم پرسنالٹی، اور وہ ہر وقت اگر خدا نہ خواستہ غصے میں رہتے، جو ممکن نہیں تھا، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ صحابہ کرام ان کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم سے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کون سا طریقہ ہمیں پینڈولم تھیوری میں ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ایک پینڈولم ہوتا ہے، ایک طرح سے ایک لٹک رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک ایکسٹریم ہوتی ہے، رائٹ پہ جاتا ہے، لیفٹ پہ جاتا ہے، آپ نے اکثر کلاکس کے نیچے دیکھا ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ وے جو ہے جس میں کہ ایک پینڈولم سکون میں ہوتا ہے، وہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ سٹے کرے گا تو وہیں پر کرے گا، نہ تو وہ اس طرف جا کر سٹے کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اس طرف جا کر سٹے کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک لمحے کے لیے رک کر پھر واپس آ جاتا ہے۔ اگر یہاں آئے گا تو پھر وہ واپس اس طرف ضرور جائے گا، اگر اس طرف ہوگا تو واپس اس طرف ضرور جائے گا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو مینیج کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 3 سٹیٹس ہیں ہماری زندگی میں عام طور پر ہوتی ہیں، یا کوئی بھی بندہ اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ویری ایگریسو موڈ میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ سوچیں کہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگریسونیس، کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایگریسو سٹیٹ میں زیادہ رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آفس میں جاتے ہیں تو ارد گرد والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھاگو، چھپو، جان بچاؤ، کیونکہ باس آ گئے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ ان کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر وقت غصے میں اور ایگریسو ٹون میں رہتے ہیں۔ دوسری جو ایکسٹریم ہے وہ ہے پیسیونیس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی مدھم ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر شے ہی برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یار زندگی میں اگر ہم نے آگے نکلنا ہے، جو بھی ہے وہ تو میری قسمت میں جو لکھ دیا وہی ہونا ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں بیچارے پیسے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کچھ بھی آ کر کے چلا جائے، وہ بیچارے وہ صرف رونا روتے رہتے ہیں، کبھی وہ حالات کا رونا روتے ہیں، کبھی وہ ویسے ہی پریشانیاں، وہ مایوس ہوتے ہیں، اور مایوسیاں پھیلانے کا سمجھ لے کہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں وہ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں I'm nothing، میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوچ ہوگی تو وہ بڑا کام کر بھی نہیں سکیں گے، اور دوسروں کو وہ سمجھیں گے کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ مجھ پر ظلم کرتے رہتے ہیں، گورنمنٹ مجھ پر ظلم کرتی ہے، میرے باس مجھ پر ظلم کرتے ہیں، لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، لوگ میرا حق مار لیتے ہیں۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ تو اس ایکسٹریم پر جا کر آپ کبھی بھی سکون میں رہ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کر سکتے ہیں، کانفیڈنٹ زندگی گزار سکتے ہیں، نہ ہی اس ایکسٹریم پہ جا کے کہ ہر وقت جو ہے آپ غصے میں رہتے ہیں۔ ایسا بندہ گھر جاتا ہے جو ایگریسو ہوتا ہے نا، وہ جب گھر جاتا ہے تو بچوں کو وقت پڑ جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے کہ لو جی ابا جان آ گئے ہیں، بھاگو چھپو، وہ کونوں خدروں میں چھپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی جو ہے نا سمجھ لیں کہ اب نارمل سٹیٹس ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ایک درمیان والی بیچ والی سٹیٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسرٹیونیس۔ اسرٹیونیس کیا ہے کہ ایک بندے کو اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ اسے پے بیک بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ صرف پے بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو ویسے بھی اپریشیٹ کرتا ہے، دوسروں کو رسپیکٹ دیتا ہے، انکنڈیشنل رسپیکٹ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم تھوڑی سی اور دیکھیں گے، لیکن ہم فی الحال سمجھیں کہ اسرٹیونیس جو ہے وہ زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اگر آپ نہ تو ایگریسو ہیں، کیونکہ ایگریسو ہوں گے تو ایک وقت آئے گا پیسے ہو جائیں گے۔ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو زندگی میں بہت زیادہ غصے میں تھے اور ایک وقت آتا ہے بیچارے بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اب وہ مظلوم اور مذموم سے بن کر رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی میں چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں بدلہ نہیں لوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں معاف کرنے کے علاوہ۔ جو اتنا اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک دم سے پھر پھٹ پڑتے ہیں، پھر وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، پھر وہ غصہ دکھاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا غصہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پھر رحم نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ایک مظلوم زندگی کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ دونوں سٹیٹس میں خطرات ہیں۔ تو آئیڈیل یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایکسپریس کیسے کرنا ہے، آپ نے لیمٹس میں رہ کر اسے کس طرح سے دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنا میسج پہنچانا ہے، لیکن بڑے ہی طریقے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے نتیجے میں بالکل اپنا تعلق ہی توڑ بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ نہیں، لوگوں کو مینیج کرنا ہے تو اگر کوئی اگریسو آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ یہ سوچ کر چلیں کہ یار اس بندے کو غصہ آیا ہوا ہے، میں تھوڑا سا دھیما ہو جاؤں، میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا خاموش ہو جاؤں۔ جب آپ یہ ایبلٹی رکھیں گے کہ غصے کا جواب، جیسے کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے، کیوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ یار صحیح وقت آئے گا تو میں پراپر پیار سے طریقے سے اس بندے کو سمجھا لوں گا، اس وقت وہ سمجھنے کی ٹون میں نہیں ہے۔ جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی، اس کا مطلب ہے یو آر اسرٹیو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو بالکل ہی لاچار اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے، مظلوم اور پریشان فیل کر رہا ہے، آپ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہیں کرتے کہ چلو یار اس پر تھوڑی سی اور چڑھائی کر دیں، آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی میرا بھائی ہے، اسے بھی میں طریقے کے ساتھ چلوں، اگر وہ بیچارہ مجبور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پریشان سمجھتا ہے، تو میں اسے تھوڑا سا کنسول کرنے کی کوشش کروں، میں اس سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنائیت کا احساس دلاؤں۔ اگر تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں، دین یو آر اسرٹیو۔ آپ نے ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نہ تو آپ نے ایگریسو ہونا ہے، نہ ہی آپ نے پیسو ہونا ہے، بلکہ آپ نے اسرٹیو رہنا ہے، اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے، دوسروں کی امپورٹنس کو بھی پہچاننا ہے۔ اب میں چند ایک آپ کو ایسی ٹپس بتاتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ اسرٹیو رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دوسروں کو امپورٹنٹ سمجھیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خود کو بھی امپورٹنٹ سمجھیے۔ یعنی کہ آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دوسرا ہر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے خود کو بھی بہترین ہی سمجھنا ہے اور میں نے اسے پوری رسپیکٹ دینی ہے۔ اس کے ریزلٹ کے طور پہ، ریوارڈ کے طور پہ میں نے اس لیے رسپیکٹ نہیں دینی کہ یہ بندہ مجھے رسپیکٹ دے۔ جب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں، سارا کام خراب اسی وقت ہوتا ہے۔ تو بیسٹ وے کیا ہے، لوگوں کو انکنڈیشنل رسپیکٹ دینے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب رسپیکٹ دے رہے ہوں گے تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یس یو آر امپورٹنٹ، آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے۔ اگر آپ کے پاس رسپیکٹ ہوگی تو دے سکیں گے۔ جو بندہ اندر سے بھرا ہوتا ہے نا، وہی دوسروں کو کچھ دے سکتا ہے، دوسروں کا فائدہ کر سکتا ہے۔ جو بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا اندر سے خالی ہے۔ جسے کہتے نہیں ہیں کہ خالی پیپا جو ہے نا وہ زیادہ کھڑکتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جس کے پاس اندر کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہے، وہ پھر اپنا روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں شور مچاؤں گا اور خوب جو ہے میں چلاؤں گا اور خدا نخواستہ گالی گلوچ کروں گا، اس سے پتہ چلے گا میں کتنا امپورٹنٹ ہوں۔ اس سے نہیں پتہ چلتا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے نا کہ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ تو اگر آپ خاموش ہو کے چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، کسی بندے نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور آپ کو فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ سے بدتمیزی کر گیا، گالی گلوچ کر گیا، اور اگر آپ اندر سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کو اندر سے جواب آئے گا، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آپ اندر سے سوچیں گے کہ یار اٹس اوکے، وہ بیچارہ پریشان ہوگا، وہ ٹینس ہوگا جس کی وجہ سے اس نے کہہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہر شے برداشت ہی کرنی ہے، آپ نے کبھی بھی اپنا احتجاج ریکارڈ ہی نہیں کروانا۔ نو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیں گے۔ یعنی کہ اس نے گالی دی ہے، آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ آپ نے ٹٹ فور ٹیٹ مینٹالٹی پر نہیں چلنا کہ بھائی عدلے کا بدلہ جیسا کرو گے میں پھر ویسا ہی تمہیں جواب دوں گا، عزت دو گے تو میں عزت دوں گا، پیار دو گے تو میں تمہیں پیار دوں گا۔ اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو رسپیکٹ اس لیے دینی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ہے، اور آپ نے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، تب آپ جو ہے نا ایک صحیح ٹریک پر چل رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس بندے نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں نے بھی برا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پھر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ اندر سے بھرا ہوا ہے۔ جو بندہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یا تو بالکل ہی بجھ کر رہ جاتا ہے، یا بالکل ہی آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارے کے اندر پروسیس ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی ایبلٹیز کو پہچانیے، رسپیکٹ دیجئے، محبت سے پیش آئیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ بڑے غصے میں ہیں وہ بھی آپ کے ہوتے چلے جائیں گے۔ مجھے یاد آ گیا کہ قرآن پاک میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ بھی تندخو ہوتے، سخت گو ہوتے، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ تو آپ تصور فرمائیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم پرسنالٹی، اگر ان میں بھی اگر اس طرح سے سختی ہوتی اور وہ ہر وقت اگر خدا نخواستہ غصے میں رہتے، جو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخت رہتے تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ صحابہ کرام ان کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو ہم ہمیشہ یہ سوچیں ہمیں نرم اور دھیمے لہجے میں رہنا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے رسپونڈ بیک کریں، لیکن بہترین انداز میں، جس کی قرآن پاک میں ہمیں یہ ٹپ دی گئی ہے کہ آپ انہیں خوبصورت انداز سے پے بیک کریں، آپ انہیں خوبصورت انداز سے جواب دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو آپ سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جائیے، بلا وجہ بحث میں نہ پڑیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے تعلقات کو مینج کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔